ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی اسٹوری ہے انابیہ اور زریش شاہ کی۔ انابیہ ایک معصوم سی لڑکی جس کی شادی زریش شاہ کی ماں دھوکے سے اپنے بیٹے سے کروا دیتی ہے، لیکن زریش شاہ کو انابیہ سے نفرت ہوتی ہے۔ اب کیا یہ نفرت بدل پائے گی محبت میں؟ آئیے جانتے ہیں یہ ناول پڑھ کر۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی لے سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ انابیہ نے خوف پر قابو پاتے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ زریش شاہ کی ماں نے تو کہا تھا زریش اس سے محبت کرتا ہے۔ دھوکہ آپ کی ماں نے دیا ہے، میں نے نہیں۔ وہ غصے سے صرف اتنا ہی بولی تھی جب زریش نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پلٹ کر اس نے بھی اسی انداز میں اسے تھپڑ لگایا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری ماں کا نام لینے کی؟ بہت رعایت کر دی تمہارے ساتھ، اب بتاؤں گا تمہیں، غصے سے کہتے زریش نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ موسم میں ہلکی پھلکی رمجھم ہو کر تھم گئی تھی۔ موسم کی اتنی خوبصورت ادا تھی کہ ہر جاندار کھل اٹھا تھا، مگر زریش شاہ غصے میں بھرا ہیگا سا وہیں ٹہل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، بہت زیادہ سرخ، جیسے خون چھلکا رہی ہوں۔ میں اور اس غصیلے جانور سے شادی کبھی نہیں۔ میں انابیہ ہوں اور میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ صالحہ کی کہی بات زریش کے کانوں میں گونجی۔ اتنا غرور ہے تمہیں خود پر عنایت شاہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے زریش شاہ تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ وہ دانت بھینچتے بڑبڑایا۔ زورے بیٹا، تم بارش میں بھیگے ہوئے ہو، کپڑے گیلے ہیں، سردی کی بارش ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر آ جاؤ۔ فاطمہ خاتون کی آواز پر وہ چونکا اور چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ آتا ہوں ممی، سر ہلا کر کہتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ فاطمہ خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، کاروباری اعتبار سے اچھی خاصی حیثیت کا حامل، خوبصورت اور بہترین شخصیت کا مالک۔ لیکن اس کی شخصیت کا ایک تاریک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، حد سے زیادہ تیز۔ غصے کی حالت میں اسے کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ عنایت شاہ اس کی ماموں زاد بیٹی تھی جسے وہ ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی رہی، لیکن اس نے کبھی براہ راست اظہار نہ کیا۔ اور پھر ایک دن کزنس کے بیچ یہ موضوع چھڑا تو اس کی بیسٹ فرینڈ دائم نے سب کے سامنے اس کی پول کھول دی۔ یہ تو شکر تھا کہ عنایہ وہاں موجود نہیں تھی، لیکن صالحہ جو انابیہ کی اور زریش کی کزن ہونے کے ساتھ دوست بھی تھی، اسے یہ بات جانے کب اور کیسے بتا دی۔ اس کی مقناطیسی شخصیت پر ایک کو اپنی جانب کھینچتی تھی، مگر وہ عنایہ کی طرف کھنچتا تھا۔ نازک بدن اور صاف رنگت کی عنایہ خوبصورت چہرے کی مالک تھی۔ چھوٹی سی ناک، پیاری سی آنکھیں اور نازک لب، وہ اسے بے حد پیاری لگتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی کچھ دن بعد صالحہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے عنایہ کا جواب کسی چابک کی طرح اس کے منہ پر دے مارا۔ بقول صالحہ کے، وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی، الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ صالحہ کا ایک ایک جملہ کسی تیر کے مانند اس کے دل میں گھپ گیا تھا، اور اس دن اس کا دل عنایہ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اسے پسند ضرور کرتا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہے۔ وہ اندر آیا تو فاطمہ خاتون لاؤنج پر میز کے گرد بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ فیروزہ، چھوٹے شاہ کی چائے لے آؤ، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ملازمہ کو آواز دی۔ جاؤ جلدی سے کپڑے تبدیل کراؤ، میں اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ شور۔ وہ پھیکا سا مسکراتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا، میز پر چائے کا بھاپ اڑاتا کپ اور موسم کی مناسبت سے پکوڑے، سموسے وغیرہ موجود تھے۔ سیاہ ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنے، عام سے حلیہ اور بھیگے بالوں میں بھی وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے چائے کی گہری چسکی لیتے پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ آفس سے؟ اچھا کیا جلدی آ گئے، اسی بہانے اس خوبصورت شام کا مزہ تو لے لیں گے، اپنے ہینڈسم بیٹے کے ساتھ وہ محبت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی پرکشش شخصیت کی حامل تھی، کوری رنگت اور خوبصورت نقوش والی فربہ خاتون تھی۔ سبز ساڑی پہنے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، وہ
گریسفل لگ رہی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ کس وجہ سے وہ آفس سے جلدی آ جاتا ہے۔ اس کے اندر آگ ہی ایسی لگی تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں نے شازیہ سے بات کر لی ہے۔ زوریز کا چہرہ ہی ایک دم بدل گیا، آنکھیں سرخ۔ میں نے اس روز یوں ہی کہہ دیا تھا موم، اب ضرورت نہیں ہے، پلیز، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا جس انابیہ کا نام اس کے ہونٹوں سے سن کر وہ خوشی خوشی اس کے گھر رشتہ لے گئی تھی، وہ اس کو رد کر چکی ہے۔ ایک روز یوں ہی مذاق مذاق میں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اگر داماد بننا چاہے گا تو شازیہ مامی کا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اب تو میں بات ڈال آئی ہوں، اب کیسے مکر جاؤں؟ بیٹی کا معاملہ ہے زورے، ایسے نہیں ہوتا۔ ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے ایک پل میں اس کا چہرہ بدل گیا تھا تمہارا نام سن کر، وہ خود ہی مزل لے کر کہہ رہی تھی۔ اور کیوں نہ خوشی سے جھوم اٹھے کوئی لڑکی، میرا شہزادہ کوئی عام لڑکا تھوڑی ہے۔ وہ اصلی بیٹی کی محبت میں چور ماں زوریز نے سر جھٹکا۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ بہت مغرور اور کھڑوس ہوگا، پھر بھی اس کا نیا نپاتلا انداز مجھے شروع سے پسند رہا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ گال پر ٹکائے چمکتی آنکھوں سے صالحہ کو دیکھ رہی تھی۔ صالحہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ تو تم اسے پسند کرتی ہو؟ اسے کون ناپسند کر سکتا ہے؟ زوریز شاہ ہے وہ، میں نے کبھی کسی کے منہ سے اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ ہی از پرفیکٹ۔ غسیلہ بھی ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کیا، جس پر وہ ہنس دی۔ غسیلہ غصہ تب کرتا ہے جب اسے کوئی بات بہت زیادہ بری لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے پھپھوزاد کو اتنا بھی نہیں جانتی؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے جب سے معلوم ہوا تھا کہ فاطمہ نے اس کے رشتے کے لیے بات کی ہے، تب سے وہ مسلسل ہواؤں میں تھی۔ پھر ساحل کا کیا؟ اس نے بھی تو یونیورسٹی میں تمہیں پرپوز کیا ہے نا؟ وہ جلتی آنکھوں سے مگر بظاہر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اس روز ہی انکار کر دیا تھا، وہ ایک انداز سے بولی، تو صالحہ فقط مسکرا دی۔ اس نے ابھی اپنے کھیل کی شروعات ہی کی تھی، لیکن سب الٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو میری کئی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، پھر بھی رشتہ بھیج دیا۔ الو کا پٹھا کہیں کا۔ وہ دل ہی دل میں زوریز پر تپ گئی۔ شولڈر کٹ بالوں اور سرخ و سفید رنگت کی خوبصورت صالحہ خود کو ہر لحاظ سے انابیہ پر بہتر سمجھتی تھی۔ نہ انابیہ کے پاس اس کا جیسا قد تھا، نہ اس جیسی دوسری رنگت۔ ٹھیک ہے وہ بھی پیاری تھی، لیکن صالحہ جتنی تو نہ تھی۔ تو پھر زوریز کو وہ کیوں نظر آئی؟ انابیہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کا دھیان اس کی باتوں سے ہٹ چکا تھا۔ دل میں غصے کی آگ مزید بڑھتی گئی۔ ایک اور کوشش ضرور کروں گی، اگر زوریز میرا نہیں ہو سکتا تو خوش انابیہ بھی کیوں رہے۔ صالحہ اور انابیہ دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں، اور یہ مقابلہ بازی صالحہ کی طرف سے ہمیشہ جاری رہتی۔ رشتے میں زوریز ان دونوں کا پھپھو زاد تھا۔ صالحہ انابیہ کے کمرے سے نکلتی راہداری میں آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ فون پر ٹائپنگ کرتی پوری طرح مگن تھی۔ مبارک ہو، تمہارا رشتہ تمہاری پسند سے ہو رہا ہے، اس نے لکھ کر بھیجا۔ میسج ڈیلیور ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی، اپنے کمرے میں پہنچی اور پلنگ پر گر گئی۔ 5 منٹ گزرے، جواب نہ آیا تو وہ پھر ٹائپ کرنے لگی۔ میں ابھی انابیہ کے پاس سے آ رہی ہوں، اس نے میسج بھیجا اور مسکرانے لگی۔ اب دیکھنا کیسے جواب آئے گا، اور اسی پل وہ آن لائن ہو گیا۔ تو بڑا ہی روکھا جواب۔ تو یہ ہے کہ برونق چہرہ لیے تو میں کوس رہی تھی کہ عزت نفس نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جواب جان کر بھی رشتہ بھیج دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور میسج سینڈ کر دیا۔ دوسری طرف میسج پڑھ لیا گیا اور اگلے ہی پل وہ آف لائن تھا۔ وہ لب بھیجتی پلنگ پر کروٹ لیے لیٹ گئی۔ انابیہ کی تو کسی سے دوستی تک نہ تھی، کزنز میں بھی تقریبات کے دوران ہی آ کر بیٹھتی تھی، جبکہ وہ تو اکثر ہی زوریز سے رابطے میں رہی۔ اس کا دوست تھا زوریز، پھر انابیہ کہاں سے بیچ میں آئی؟ اب آ گئی ہے تو مجھے درمیان سے نکالنا بھی آتا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتی آنکھیں بند کر گئی۔ زوریز جلتی آنکھوں کی
لیے اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر ٹہل رہا تھا۔ آنکھیں غصے کی شدت سے لال تھیں، مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں، چہرہ سپاٹ نظر آتا تھا۔ صالحہ کی باتیں اس کا دماغ سن کر رہی تھیں۔ ایک ہی دفعہ میں خود ہی یہ مسئلہ حل کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنی فرنٹ پاکٹ سے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اسے فون کر رہا تھا۔ اس سے پہلے نمبر سیو ضرور تھا مگر کبھی بات کرنے کا موقع یا ضرورت نہیں پڑی تھی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے بڑی شائستگی سے سلام کیا گیا۔ ایک پل کے لیے اس کے لہجے پر زوریز ٹھٹک گیا۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ روایتی جملے چھوڑ کر سیدھا مدعے پر آ جانا چاہیے ہمیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جی، وہ ناسمجھی سے جی کرتی بے اختیار فون کان سے ہٹا کر الجھن بھرے لہجے میں اسکرین کو دیکھے گئی۔ اگر تمہیں ہمیں پسند نہیں تھا تو تم سیدھی طرح انکار کر سکتی تھی۔ بار بار بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا صاف انکار کرو بجائے میرے بارے میں فضول کی باتیں کرنے کے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس کا غصہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میری موم رشتہ میری اجازت سے نہیں لائیں، سمجھی تم انکار کر سکتی ہو۔ اوہ، اس کی بات پر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کر لیں انکار، میرے کاندھے پر بندوق کیوں رکھ رہے ہیں؟ اب وہ بھی تلخ ہونے لگی۔ اور تم نہیں کرو گی؟ نہیں، میں نہیں کروں گی، خود کریں۔ وہ ڈسٹرب ہونے لگی، لہجہ بے اختیار ہی پست ہوا۔ تم کیوں نہیں کرو گی؟ ہاں، وہ اس کی ضد پر مزید تلخ ہوا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے، یہی سننا ہے؟ اب کر لیں خود انکار، وہ کہہ کر فون کاٹ گئی۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا۔ زوریز تلخی سے سر جھٹکتا اندر آیا اور بیڈ پر اپنا فون پٹک دیا۔ ایک ہفتے بعد فاطمہ بیگم کھلا کھلا چہرہ لیے اس کے کمرے میں آئی۔ وہ جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا ماں کو دیکھ ٹھہرا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، ویری گڈ مارننگ۔ اندازہ لگانا ذرا میں صبح صبح کیا خوشخبری لے کر آئی ہوں، وہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ ویری گڈ مارننگ، میں نے کہا اندازہ لگاؤ۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا آپ کی بوتیک میں کسی نے سب سے اچھا نو، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر آپ ہی بتائیں اتنی صبح صبح میرے دماغ کو اتنی مشقت کیوں کروا رہی ہیں میری پیاری ماں، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ شہزادے، آپ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم چونک گیا، پھر ماں سے الگ ہو کر ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ بس آج ہی میں جا رہی ہوں مٹھائی اور انگوٹھی لے کر، اور تم چل رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں چل رہا، میری انویسٹر کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے موم، وہ سنجیدگی سے کہتا ٹائی باندھنے لگا۔ کسی اور دن کر لینا میٹنگ شیٹنگ، بس آج تو میرے ساتھ چل رہے ہو، وہ اس کا بازو تھپ تھپا کر بولی۔ ممی، کل انویسٹرز واپس جا رہے ہیں، آج ہی میٹنگ کرنی ہے۔ کل میرا چائنا کا سیمینار ہے، رات کی فلائٹ سے پھر نکلنا ہے، میں آپ کو کل ہی انفارم کر چکا۔ رائٹ، وہ انہیں اپنا شیڈول یاد دلا رہا تھا۔ ہاں بھائی، تم اور تمہارا بزنس، مرضی ہے بھائی تمہاری، وہ خفگی سے کہتی جانے لگی۔ کم آن موم، وہ ان کو کاندھوں سے پکڑے بیڈ تک لایا۔ یہ مہینہ سچ میں بہت مصروف ہے، پلیز ناراض مت ہو، پلیز، اس نے کہہ کر ماں کی پیشانی چومی تو وہ فوراً ہی ناراض بھلا کر ہنس دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ خیر تم کتنے دن کے لیے چائنا جا رہے ہو؟ 3 دن موم، اس کے بعد کہیں نہیں، میں نے تمہاری نکاح کی تاریخ دینی ہے، اسی کے حساب سے شیڈول رکھنا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی۔ نکاح کی بات پر رک سا گیا۔ انابیہ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہے اس کے گھر والے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو اول دن سے راضی ہے۔ راضی کیا، جب سے بات چلائی ہے تب سے ماں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وقت کیوں مانگ لیا ہاں کرنے کے لیے، وہ کہہ کر ہنس دی تو زوریز کے آئی برو بھینچ گئی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ دیر ہونے کا بہانہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا چکر تھا؟ موم کیا میرا دل رکھنے کی خاطر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہیں؟ انابیہ شیشے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی، خوبصورت لباس پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، وہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر الجھن تھی۔ اس فون کال کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا ان سے زبردستی کی جا رہی ہے؟
لیکن پھپھو تو کہہ رہی تھیں انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا، پھر یہ ساری باتیں کیوں؟ وہ بے دلی سے خود پر نگاہ ڈالتے کمرے سے نکل رہی تھی جب سامنے سے صالحہ آئی، شوخ رنگ کا گلابی لباس اور بڑی خاص تیاری کیے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس کی عام سی تیاری پر دل ہی دل میں ہنس دی۔ اپنی منگنی کے دن کون اتنا ڈل کلر پہنتا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کہیں سے لگ رہی ہو منگنی کی دلہن، ادھر مجھے دیکھو، تم سے زیادہ پیاری ڈریسنگ تو میں نے کر رکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ زوریز کی ہونے والی منگیتر تم ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھیں، مگر انابیہ کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اچھی تو لگ رہی ہو، لیکن اس نے ناک چڑھاتے اس کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ کیا تم نے خود یہ ڈریسنگ پسند کیا منگنی کے لحاظ سے؟ ہاں مجھے اچھا لگا تھا، وہ آہستگی سے کہہ کر باہر چلی گئی۔ بس قریبی لوگ تھے، پھپھو، بڑی پھپھو، اس کے چچا وغیرہ۔ وہ خاموشی سے آ کر وہاں بیٹھی تو فاطمہ نے اٹھ کر بے اختیار اس کی پیشانی چومی۔ صالحہ نے آنکھیں چڑھاتے گہری سانس لی۔ پھپھو، زوریز نہیں آیا؟ اپنی منگنی کے دن بھی آفس چلا گیا ہوگا، وہ کہہ کر ہنس دی۔ تو انابیہ نے نظریں اٹھا کر صالحہ کی طرف دیکھا، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، چہرہ ہنسا ہوا سا تھا، وہاں سب باتوں میں مگن تھے۔ فاطمہ خاتون نے خوبصورت سی انگوٹھی اسے پہنائی تو وہ لرزتے ہاتھوں کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اسے اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ ماں نے اسے گلے لگایا، صالحہ نے بھی مٹھائی چکھا، مبارکباد دی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ستائشی نظروں سے انگوٹھی کو دیکھا۔ ناٹ بیڈ، مسکرائی تو انابیہ نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ، لیکن خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سب اتنا عجیب کیوں تھا؟ منگنی مبارک ہو، فاطمہ خاتون نے اس کا منہ میٹھا کرواتے خوشی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ شکریہ۔ تصویریں دیکھیں انابیہ کی، میں نے تمہیں بھیجی ہیں۔ میں ابھی فریش ہو کر دیکھتا ہوں، ڈنر میرے ساتھ ہی کریں گی نا؟ وہ مسکرا کر پوچھتا وہاں سے اٹھا۔ ہاں جلدی فریش ہو آؤ، کھانا لگوا رہی ہوں، وہ کہہ کر خود بھی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گہری سانس لیتا اپنے کمرے میں آیا اور فون نکال کر ماں کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، صالحہ بھی ساتھ ہی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے بہت غور سے انابیہ کے تاثرات دیکھے، وہ ناخوش لگی۔ اس نے سر جھٹک دیا، وہ نہیں جانتا تھا یہ بے رونق چہرہ ان کے رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس فون کال کی وجہ سے ہے۔ صالحہ نے الگ میسج کر رکھے تھے جنہیں اس نے نہ کھولا۔ باقی کزنس کے بھی میسج تھے، سب اسے منگنی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے فون رکھا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ ڈنر پر فاطمہ خاتون نے شکوہ کیا کہ سب اس کی غیر موجودگی پر سوال کر رہے تھے، بڑی مشکل سے بہانے بنائے جس پر وہ خاموش رہا۔ اگلے مہینے کی 25 کا کہہ رہے ہیں نکاح اور ولیمہ، بس زیادہ رسمیں نہیں ہوں گی، تم تو جانتے ہو تمہارے ماموں ذرا اسلامی روایت پر دھیان دیتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی، زوریز انہیں دیکھے گیا۔ باپ کی وفات کے بعد بہت مشکل سے اس کی ماں کے چہرے پر یہ رونق اور خوشی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہے گا جو اسے پسند ہی نہیں کرتی؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا، کیا یہ سب اس طرح ہونا ضروری تھا؟ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ ہر آنکھ رشک سے بھری ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کے روپ میں وہ کسی جادوگری سے آئی ابصرہ ہی لگ رہی تھی۔ دلہن آپے کا خوبصورت اس پہ یوں چڑھا کہ ہر دیکھنے والے کو مبہوس کر گیا تھا۔ خود زوریز بھی ایک پل کے لیے اسے دیکھ بری طرح ٹھٹکا، پھر جلد ہی نگاہ پھیر لی، لیکن دل میں جذبات کا جھکڑ چل رہا تھا۔ صالحہ نے خود پر خوب محنت کی تھی، ایسا بھاری جوڑا، وہ بھی شوخ گلابی، جو دلہن کے جوڑے سے بس ذرا سا مختلف تھا۔ اتنی تیاری کے ساتھ اسے لگا وہ دلہن کے روپ کو دبا لے گی، لیکن جب وہ پارلر سے آئی تو دلہن کو پہلے ہی وہاں لے کر آیا گیا۔ انابیہ کو دیکھ وہ بجھی سی گئی۔ انابیہ نے کبھی ہلکے پھلکے میک اپ کے علاوہ اس طرح تیاری نہیں کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایک چیز اس پر جچ رہی تھی، وہ جلن کے مارے اسٹیج پر بھی نہ آئی، یہاں تک کہ دلہا آ گیا۔ زوریز کے آنے کے بعد وہ بڑی ادائیں دکھاتی، ہنسی کھلکھلاتی رسمیں کرنے چلی گئی۔ دودھ پلائی کی رسم میں بھی نازو ادائیں کرتی زوریز کے سامنے ہی چپک کر بیٹھی رہی۔ اس کا یہ انداز انابیہ کے لیے نیا تھا، لیکن وہ اس کے پیچھے چھپا مقصد نہیں سمجھ پائی۔ ہم نے آپ کے لیے اپنی انابیہ پر اتنا خرچہ کر کے حسین بنا کر یہاں لا بٹھایا ہے، اس کے بدلے صرف 1 لاکھ ہم سب کے؟
نہیں بھائی، ہم تو ایسے نہیں ٹلتے۔ چلو بس صالحہ اٹھو، انہیں تنگ مت کرو، کھانا بھی کھائیں گے یہ بھی۔ تو کھا لیں گے، ان دونوں میں سے کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے۔ چلیں زوریز، پیسے نکالیں۔ اب میں دلہا بنا لاکھوں روپے جیب میں اڑوس کر گھوموں گا۔ مجھے پتہ ہوتا دلہن کی طرف سے ایسی بلائیں آ کر چمٹ جائیں گی تو چیک بک ساتھ لے کر آتا۔ وہ بظاہر ہنستے ہوئے بولا تو صالحہ جانے کیا کیا کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ انابیہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ نارمل ہی لگ رہا تھا، موڈ بھی ٹھیک تھا۔ ان لوگوں کو کھانا لا کر پیش کیا گیا تو زوریز اس کے لیے کھانا نکالتا، ہر ایک چیز اس کے سامنے رکھنے کے بعد پھر خود کے لیے نکالتا۔ اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ خوف اور خدشوں کا شکار وہ اب کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ یہاں بھی صالحہ اپنے ذو معنی جملوں سے باز نہ آئی۔ انابیہ نے اس پر اس دفعہ نگاہ بھی نہ ڈالی۔ ماں اور بھائیوں سے مل کر وہ آنسو پوچھتی گاڑی میں بیٹھی۔ جانتا ہوں ماں باپ کو چھوڑنا، اس کا گھر چھوڑنا اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن خود کو سنبھالو۔ موم بھی تمہاری ماما ہی ہیں، اور جب کہو گی میں تمہیں یہاں ان سے ملانے لے آؤں گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے سو سو کرتے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اسے سجی ہوئی سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو سارا رونا دھونا بھول کر وہ آنے والے وقت کو لے کر پریشان ہونے لگی۔ سجی ہوئی سیج پر سمٹی سی بیٹھی تھی، گھونگھٹ گرائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے وہ کچھ کنفیوز بھی لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار دیوار گیر گھڑی پر ٹھہر جاتی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو زوریز شاہ اپنی تمام تر وجاہت لیے اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ السلام علیکم۔ وہ کزن دیر کر رہا تھا، جانے کیوں اسے کچھ الجھن ہنوس تھی۔ گو کہ پچھلے مہینے میں شاپنگ، شادی کی تیاریاں، آنا جانا سب لگا رہا، اور اس دوران وہ اسے خوش ہی لگی تھی، مگر پھر بھی ایک جملہ اس کے ذہن سے نہ نکلتا۔ وعلیکم السلام، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ زوریز کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ وہ اس کی منتظر تھی، اپنی تمام تر رعنائیوں اور تیاریوں سمیت وہ دلہاپے کے روپ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے الماری کی طرف مڑتے نیلی مخملی ڈبیاں نکالی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ کچھ جھجک کر بولی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا اور مخملی کیس کھولا تو اس نے اپنا مہندی اور چوڑیوں سے مزین ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زوریز کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس نے یوں ہاتھ بڑھایا تو مطلب وہ خود اسے پہنائے۔ لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ زوریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بریسلیٹ پہنانے لگا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، وہ گھونگھٹ تلے بولی تو زوریز نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ لرزتی پلکوں سے ہلکا سا مسکرائی۔ یہ ادا زوریز کے دل میں اتری تھی، ذہن سے سب کچھ محو ہونے لگا۔ وہ باتیں، شکوے، شکایت۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم، اور آپ بھی۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ زوریز اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کہیں ناپسندیدگی نہ دکھی۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ دماغ پر اس بات پر الجھا۔ خوش ہو؟ سوال بے اختیار لبوں سے پھسلا۔ جی۔ وہ پہلے ہچکچائی، نظریں چرائیں، آنکھوں میں حیا کی لالی بکھری تھی، اور لب بے اختیار مسکرائے۔ زوریز اس کی ان چھوٹی چھوٹی اداؤں پر ہی ڈھیر ہوتا گیا۔ توقع نہیں تھی، مگر یہ خاص رات واقعی ان کی زندگی میں بہت خاص بن کر آئی۔ عہد و پیمان، خوشگوار لمحے، سب ویسا ہی تھا جیسا کسی حسین بندھن کے آغاز میں ہوا کرتا ہے۔ رات قطرہ قطرہ بن کر پگھلتی رہی۔ اگلی صبح کا آغاز بہت خوبصورت تھا۔ وہ کسی کھلے گلاب کی مانند تھی۔ زوریز بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ساتھ ڈائننگ روم میں آیا۔ وہاں صالحہ سمیت دیگر کزنز ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ہیپی نیو لائف، صالحہ نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا۔ تھینکس، امید نہیں تھی کہ شادی کی صبح بھی تمہارے سامنا کرنا پڑے گا۔ بھول ہی گیا تھا، تم بھی ہو فرسٹ کزن۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا شاید۔ بھول تو واقعی گئے تھے آپ مسٹر، اس نے ہنستے ہوئے جانے کیوں یہ جملہ کہا۔ سب اپنی باتوں میں مگن تھے، کوئی دھیان نہ دے سکا۔ فاطمہ خاتون اپنی پیاری بہو اور بیٹے کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ صالحہ جلتی آنکھوں سے فاطمہ پھپھو کو دیکھتی رہی۔ کیسے بچھی جا رہی ہیں، ہاں، ناک چڑھاتے خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ منہ دکھائی میں کیا ملا انابیہ؟ انابیہ نے شرماتے ہوئے اپنی کلائی آگے کی، جہاں ڈائمنڈ کا بریسلیٹ چکمک کر رہا تھا۔ کس نے پسند کیا؟ پھپھو آپ نے؟
نہیں، زریز جرمنی گیا تھا نا لاسٹ ویک، وہیں سے لے کر آیا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ جا رہے ہو تو کوئی تحفہ ضرور لانا اپنی دلہن کے لیے۔ دولہے راجہ منہ دکھائی کا تحفہ لے آئے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی جبکہ صالحہ کی مسکراہٹ مان پڑتی گئی۔ چلو افرا، خضرا، انابیہ کا روم تو دیکھ کر آئیں۔ دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی تو بیٹھو۔ خضرا نے اسے گھورا مگر وہ انسنی کرتی افرا کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھانے لگی۔ انابیہ الجھے انداز میں صالحہ کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر کیا کھچڑی پک رہی تھی اس کے دماغ میں؟ چلو تم لوگ ناشتہ کرو، صالحہ بھی نا ذرا ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، خضرا وضاحت کرنے لگی۔ وہاں صالحہ اندر داخل ہوتی ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ کمرہ اس نے پہلے ہی دیکھ رہا تھا مگر شادی کے وقت اسے رینوویٹ کیا گیا تھا، اور اب یہ عالیشان وسیع کمرہ قیمتی ساز و سامان سے لیس۔ کیا شاندار فرنیچر تھا، صوفے، پردے، ایک ایک چیز کی اپنی ایک شان تھی۔ مگر وہ صرف کمرہ دیکھنے ہی تو نہیں آئی تھی۔ انابیہ کتنی لکی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، اوپر سے یہ سب، ماشاء اللہ ہمیشہ خوش رہے، افرا رشک بھرے انداز میں کہتی وہیں کھڑی تھی جب افرا جا کر ٹیرس کا منظر دیکھو، کیسا شاندار ہے۔ اس نے بہانے سے افرا کو بھیجا تو وہ سر ہلا کر ٹیرس کی طرف گئی۔ اس نے جلدی سے انابیہ کا فون اٹھا کر چھپا لیا۔ اچھا افرا، میں ریسٹ روم جا رہی ہوں، تم دیکھ لو تو آ جانا۔ اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ چلو میں بھی چل رہی ہوں، ساتھ ہی نیچے۔ افرا تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ افرا نیچے کی طرف چلی گئی جبکہ صالحہ نے ریسٹ روم کا رخ کیا، مگر اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ 5 منٹ بعد واپس آئی تو فون ویسے ہی کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ چہرے پر فاتحانہ چمک تھی، اور پھر اگلے کئی دن تک ولیمے سے لے کر خاندان کی دعوتوں میں وہ اس کا فون کا غلط استعمال کرتی، میسیجز بھیج کر ریسیو کرتی اور نمبر بلاک اور چیٹس آرکائیو کر دیتی۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار جا رہی تھی، وہ دونوں ساتھ خوش تھے، یہاں تک کہ ہنی مون کا پلان بھی بن چکا تھا۔ ہنی مون ٹرپ فاطمہ خاتون کی طرف سے گفٹ تھا۔ اس روز وہ تیاریوں میں مگن تھے جب وہ اس سے پوچھ کر اس کا سامان بھی ساتھ ہی پیک کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس نے اس کی گھڑیوں کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، کون سی واچز رکھنی ہے؟ میں خود دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب سے گزرا اور جھک کر اس کا گال چومتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ ابھی وہ گھڑیاں نکال ہی رہی تھی جب ایک انجان سا گھڑی کا ڈبہ اس کی نظروں میں آیا۔ اس نے کھولا تو وہ زنانہ گھڑی تھی جس کے ساتھ ایک رکا بھی تھا۔ اس نے یوں ہی کھول کر پڑھنا چاہا، فار مائی بیوٹیفل لو فرام ساحل۔ اس کا دل یک دم رک گیا۔ اس نے جلدی سے رکا لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور گھڑی لیے باہر آیا تو چہرہ بدل چکا تھا۔ یہ تمہاری؟ اس نے ڈبہ کھول کر گھڑی اسے دکھائی۔ اس کے تاثرات عجیب ہوئے۔ یہ ڈبہ جانا پہچانا تھا۔ وہ ناسمجھی سے قریب آئی اور ڈبہ اس کے ساتھ ہاتھ سے لے کر گھڑی کو دیکھا، اور اس دوران زریز اس کے تاثرات بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات عجیب تھے۔ وہ کیوں اتنا جھجک رہی تھی جواب دینے میں؟ تمہاری ہے یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی۔ ہاں میری ہے، میری ہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر بیگ میں رکھنے لگی۔ زریز پتھرایا چہرہ لیے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس گھڑی کو دیکھتی رہی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ تو اس نے صالحہ کو اسی روز واپس کر دیا تھا جب وہ ساحل کے کہنے پر اس تحفے کو اس کے پاس لائی تھی۔ اس نے تو اٹھا کر دیکھی بھی نہیں تھی اور نہ وہ اس رکے کے بارے میں جانتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کچھ بجھا بجھا اور چپ چپ رہنے لگا، ٹھیک سے بات تک نہ کرتا، نہ اس کی باتوں کا پہلے کی طرح جواب دیتا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتا۔ پہلے ہی کھا لیتا یا بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے بعد میں کھاتا، مگر اس کے ساتھ نہیں۔ یہ رویہ انابیہ کے لیے بہت تکلیف دہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ پورا دن یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ زریز اس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ دن میں کئی دفعہ سوچتی کہ وہ آج اس سے ضرور اس بارے میں سوال کرے گی، مگر اس کا سرد اور سپاٹ انداز دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ جاتی۔ کل کے دن انہیں سوئٹزرلینڈ کے لیے نکلنا تھا۔ ان کے بیگ تیار تھے لیکن دونوں کے چہروں پر عجیب سی پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے سے بول نہیں رہے تھے کیونکہ کئی دن تک انابیہ کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے سرد رویے کی وجہ جان نہیں پائی تھی۔ اسی رات کو صالحہ لوگ ان سے ملنے آئے۔ رات کا کھانا انہی کی طرف کھانا تھا۔ سب باتوں میں مگن تھے جبکہ صالحہ ان کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت غور سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کترا رہے تھے۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا اور تم دوبارہ یونیورسٹی نہیں آئی؟
سب تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب ہنی مون کے دن خدا خدا کر کے آ گئے ہیں، لیکن ہنی مون سے واپس آتے ہی تمہیں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے میڈم۔ اور ہاں، ساحل بھی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس نے آخری جملہ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، لیکن آواز اتنی زور آور تھی کہ اس کے برابر میں بیٹھا زوریس بآسانی سن لیتا۔ ساحل کا نام سنتے ہی وہ بری طرح چونکا اور صالحہ کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر تاثرات مزید بگڑے۔ انابیہ نے نہ سمجھی سے صالحہ کی طرف دیکھا، انداز اس کا بھی بگڑا۔ اب وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ خفا ہوئی، لیکن تب تک زوریس وہاں سے اٹھ گیا۔ اٹھتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ صالحہ نے دل ہی دل میں خوشی سے بھنگڑے ڈالتے کاندھے اچکائے۔ صرف بتا رہی تھی، وہ چہرے پر معذرت خواہانہ تاثرات سجاتے ہوئے بولی، مگر انابیہ کے تاثرات نہ بدلے۔ تم سے مجھے کچھ بات کرنی ہے صالحہ، کھانے کے بعد مجھے لان میں ملنا، وہ کہہ کر خود بھی وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں زوریس اس کا فون لیے غصے میں بھرا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آپ ایسے اٹھ کر بس، اس نے تلخی سے ہاتھ اٹھا کر ضبط سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ساحل کون ہے؟ پہلا سوال اور انداز اس قدر سخت کہ انابیہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ یونیورسٹی فیلو ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ مہمانوں کے ہوتے بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے انابیہ، تم کسی بیوقوف بنا رہی ہو۔ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تو انابیہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ گھر میں لوگ ہیں زوریس، اپنی آواز کم رکھیں پلیز۔ بھاڑ میں گئے لوگ، اس کی آواز مزید بلند ہوئی۔ انابیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ آپ مجھے اس طرح میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتے، اپنی عزت رکھیں اور میری بھی۔ یہ جو بھی معاملہ ہے ہم دیکھ لیں گے، تحمل سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ یو کلیور چیٹر، وہ نفرت بھرے انداز میں کہتا اس کی طرف بڑھا۔ کم ود می، وہ اسے بازو سے گھسیٹتا ٹیرس کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، ہی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی وحشیانہ پکڑ پر تڑپ اٹھی۔ چلو میرے ساتھ۔ زبردستی نہیں کر سکتے آپ زوریس، وہ اپنا آپ چھڑاتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ انسان ہوں میں، چھوڑے میرا ہاتھ، وہ مسلسل تیز لہجے میں کہتی اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا ڈریسنگ روم کے معلقہ ٹیرس میں لایا۔ کیا کہا تھا؟ بہت شوق ہے مجھ سے شادی کا؟ اس لیے شوق تھا؟ میرے پیسے سے پیار ہے؟ بہت شوق تھا، وہ جنونی انداز میں کہتا اسے جھٹکے سے ٹیرس میں چھوڑتا اس پر غرایا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا؟ تمہیں کیا لگا کہ تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی لے سکتی ہو؟ اب مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ اس نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ انابیہ نے خوف پر قابو پاتے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ زوریس شاہ کی ماں نے تو کہا تھا زوریس اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ دھوکہ آپ کی ماں نے دیا ہے مجھے، میں نے نہیں۔ وہ غصے سے صرف اتنا ہی بولی تھی جب زوریس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پلٹ کر اس نے بھی اسی انداز میں اسے تھپڑ لگایا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس کی اتنی جرأت، اتنی دلیری! تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ آج کے بعد کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا زوریس شاہ۔ وہ آپ سے تم پر آئی تھی اور انداز خطرناک حد تک غصیلا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی اور میری ماں کا نام لینے کی؟ بہت رعایت کر دی تمہارے ساتھ، اب بتاؤں گا تمہیں۔ غصے سے کہتے زوریس نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا، مگر اس نے پھرتی سے خود کو چھڑا لیا۔ میرے ساتھ یہ مت کرو زوریس، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور اپنے کمرے کے اندر آتے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ گال پر تھپڑ کا نشان تھا، لیکن اتنا نہیں کہ میک اپ سے چھپ نہ سکتا ہو۔ اس نے تیزی سے میک اپ کا استعمال کرتے فیس پاؤڈر لگایا۔ آنسو نہیں تھم رہے تھے اور وہ اس وقت نہیں رونا چاہتی تھی۔ بمشکل سسکیوں پر قابو پاتے، احساس ذلت کو دل میں دباتے، وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت زوریس نے پھر اس کا بازو پکڑا۔ اس نے زوردار تھپڑ دوبارہ اسے رسید کیا۔ کنٹرول یور سیلف مسٹر زوریس، لیو می الون فار ٹونائٹ۔ اسے دور دھکیلتی وہ رکے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو چہرہ نارمل لگ رہا تھا، ہاں مگر آنکھیں لال تھیں۔ کسی نے دھیان نہ دیا؟ ایسا کیا تھا میرے فون میں زوریس شاہ کہ تم نے مجھے یوں بے عزت کیا؟ اوپر زوریس کھولتے دماغ اور جھلستے دل کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا، دونوں گالوں پر تھپڑ کے نشان۔ وہ غصے اور نفرت کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ صالحہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تب سے ہی میرے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، سچی بتاؤ، کہیں گڈ نیوز؟ تم نے 3 مہینے پہلے مجھے ایک گھڑی لا کر دی تھی،
جسے میں نے تمہیں واپس کر دیا تھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ تمہارے جہیز والے سامان میں رکھ دی تھی میں نے، کیونکہ ساحل نے تو واپس نہیں لی، میں رکھ لیتی۔ کیا تمہارے جہیز میں رکھ دی؟ اور میرا ہوش دیکھو، تمہیں بتانا بھی یاد نہیں رہا، وہ سادگی سے کہتی سر پر ہاتھ مارتے ہنس دی۔ خیر وہ سب چھوڑو، تم میرے لیے سوئٹزرلینڈ سے کیا لاؤ گی؟ کچھ ایسا جو تم کبھی بھلا نہ سکو، وہ سنجیدگی سے کہتی پلٹنے لگی۔ ایک منٹ، کیا ہوا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ یکدم پریشان ہونے لگی تو انابیہ پرتپش انداز میں مسکرائی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں اداکاری کے لیے آڈیشن دینا چاہیے یا نہیں۔ آج اس کا جواب دے رہی ہوں، ضرور دو، کیونکہ تم بہت اچھی اداکارہ ہو۔ صالحہ شاہ، اگر میری زندگی کے مسائل میں تمہارا ہاتھ ہوا نا تو تم بہت پچھتاؤ گی، بہت زیادہ، سلگتے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے چل دی۔ پیچھے صالحہ پرسوچ انداز میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تو مطلب اس کا پلان کامیاب جا رہا تھا، گڈ گڈ۔ وہ اپنے کمرے میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ ایک ویڈیو بنا رہی تھی۔ چہرے پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ اس ویڈیو میں اس نے یہ بات کہی کہ اگر وہ سوئٹزرلینڈ سے واپس صحیح سلامت نہ آئی تو اس کا شوہر زریش شاہ اس کا قاتل ہے۔ ویڈیو بند کرتے اس نے گہری سانس لی۔ فون میں وہ ساری چیٹس پڑھ چکی تھی جو بظاہر اس کی طرف سے بھیجی گئی تھیں اور ساحل کی طرف سے موصول کی گئی تھیں، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے حق میں ثبوت اکٹھا کرنے تھے، تب تک وہ اس موضوع کو دوبارہ چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، پتھریلا زہر میں بجھا چہرہ لیے اس پر نگاہ ڈالے بغیر ڈریسنگ روم میں گیا۔ سفیر یہ بیگ جا کر گاڑی میں رکھ دو، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ سفیر کے جاتے ہی اس نے زوریز کو مخاطب کیے بغیر کہا، جس پر زوریز چونکا، نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہنی مون کے دوران آپ نے مجھے قتل یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ویڈیو ٹھیک 1 ماہ بعد خود بخود پوسٹ ہو جائے گی جس میں آپ کو میں نے قاتل بتایا ہے۔ ایک پل کے لیے زوریز سناٹے میں رہ گیا، چہرہ بے یقینی میں ڈوبا، آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ تمہیں میں قاتل لگتا ہوں ہاں؟ وہ غرا کر بولا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سپاٹ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے خود تو پھول برسائے تھے۔ اس نے اپنے دونوں گالوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بس چلے تو 1 تھپڑ کا بدلہ گولی سے لوں، مگر فی الحال یہ 2 تھپڑ کافی ہیں۔ آئندہ آپ کو یاد رہے گا کہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ میں ہنی مون صرف اس لیے چل رہی ہوں کیونکہ میں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہے۔ وہ نفرت سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ تلخی سے ہڑبڑا کر اس کے پیچھے نکلا۔ رات کے 4 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ فاطمہ خاتون پہلے ہی مل کر سونے کے لیے جا چکی تھی۔ اس سفر کو لے کر ان کے ڈھیر خواب اور ارمان تھے جو پل بھر میں بکھر گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے دل میں ہزاروں قدورتیں لیے ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے۔ ہوٹل میں چیک ان کرتے وہ تھکے ہارے کمرے میں داخل ہوئے تو زوریز نے غسل خانے کا رخ کیا، جبکہ وہ کاؤچ پر بیٹھی ماں کو خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کر رہی تھی۔ دفتن زوریز کے فون کی میسج ٹون بجی، پھر ایک اور دفعہ بجی اور مسلسل 3 سے 4 دفعہ بجتی رہی تو وہ تجسس کے مارے وہاں سے اٹھ کر اس کے فون تک آئی اور اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ صالحہ کے میسج تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور میسیجز پڑھنے لگی، اب کے بھی اور پرانے بھی۔ جوں جوں وہ پڑھتی رہی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں بھر آیا۔ اس نے اسکرین شاٹ لیتے انہیں نمبر پر بھیجا اور پھر فون رکھ کر دوبارہ کاؤچ پر آ بیٹھی۔ اس نے وہ سارے اسکرین شاٹ صالحہ کو بھیجے۔ فوراً ہی سارے اسکرین شاٹ موصول کر لیے گئے۔ واٹ؟ ایوری تھنگ از ٹرو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور افسوس سے پھیلی۔ سو تم ایسے نہیں مانو گی صالحہ شاہ، تمہاری نیت پر شک بہت دیر سے کیا میں نے، لیکن تم مجھے ابھی نہیں جانتی۔ وہ تلخی سے بڑبڑاتی کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک اس کے ذہن ایک خیال آیا۔ وہ جانتی تھی جس سم کا استعمال کرتے صالحہ نے کھیل کھیلا ہے وہ غیر قانونی سم ہوگی، لیکن طریقے اور بھی بہت تھے۔ اسی یونیورسٹی کے ایک سینئر واجد حسین کا خیال آیا جو ان معاملات میں اکثر اوقات ہی پایا جاتا تھا۔ وہ جیکٹ پہنتی، سر پر اونی ٹوپی لیتی کمرے سے نکلی۔ زوریز غسل خانے سے نکلتا کمرے میں آیا تو کمرہ خالی پا کر الجھا۔ کہاں گئی وہ سوچ کر بالکنی میں آیا اور پھر نیچے خوبصورت پہاڑیوں میں گھرے سبزے پر نگاہ ڈالی جہاں سیاح اور مقامی لوگ گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔
وہ خود بھی کوٹ پہنتا باہر نکلا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ وہ ہوٹل سے نکل کر نیچے آیا، آس پاس کی تقریباً ساری جگہیں ڈھونڈ لی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ مسلسل فون کر رہا تھا مگر اس کا فون بھی بزی جا رہا تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا اور اچانک ہی وہ نظر آ گئی، برفیلی جھیل کے دوسرے کنارے پر پتھر پر بیٹھی۔ اب وہ فون کان سے ہٹا کر جیب میں ڈال رہی تھی۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر جا پہنچا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان نہیں ہے کہ کہیں بھی اٹھ کر چلی جاؤ، اوپر سے فون بزی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ ہاں، ہم ہنی مون پر ہیں زوریس، لیکن محبت سے چور کپل کی طرح نہیں۔ مت بھولو 2 دن پہلے تم نے مجھے نہ صرف بے عزت کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ زوریس نے سختی سے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی۔ یہ تھپڑ وہ زوریس کو قیامت تک نہیں بھولنے دے گی۔ تم نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے انابیہ شاہ، بلکہ 2 دفعہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلا تھپڑ سیلف ڈیفenس اور ری ایکشن تھا میرا، دوسرا تھپڑ سیلف رسپیکٹ اور وارننگ تھا۔ صالحہ کے کہنے پر تم نے مجھے ذلیل کیا۔ اتنے بڑے بزنس مین ہو تم، میں اتنی عقل نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا فرق کیا ہے۔ تمہارے فون میں سارے ثبوت ہیں انابیہ، اور وہ لو لیٹر میرے پاس ہے جو گھڑی کے ڈبے سے نکلا۔ اوہ، تو اس میں ایک لو لیٹر بھی تھا جو میں تمہاری گھڑیوں کے ساتھ لا کر رکھ دوں گی بذات خود، تاکہ تم وہ گھڑی دیکھ لو، لو لیٹر دیکھ لو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا ایک افیئر ہے، اور جس انسان سے ہے اس کی میں ساری چیٹس اپنے فون میں سیو رکھوں گی بغیر کسی پاسورڈ کے۔ کتنی بے وقوف ہے میں! واو، مگر مجھ سے بڑے جاہل اور بے وقوف انسان تم ہو۔ آخر میں وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ کتنی معصوم سادہ لگتی تھی مگر یہ روپ بھی کم نہ تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم، وہ ساری باتیں سوچنے لگا جو وہ اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ غصے اور شک میں اتنا پاگل ہو گیا کہ یہ سب سوچا تک نہیں۔ اس نے وہ سارے اسکرین شاٹ دیکھے جو وہ خود بھی اپنے فون پر بھیج چکا تھا۔ اس نے وہ نمبر نوٹ کیا اور کسی کو ٹیکسٹ کر دیا۔ I need every single detail of this number. Let me know as soon as possible. میسج لکھ کر وہ گردن گھمائے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سست قدموں سے چل رہی تھی، وہ خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اگلے 1 ہفتے وہ وہیں رہے، ساتھ ساتھ مگر کٹے کٹے سے۔ نہ وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، نہ اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو شک اور غصے سے بھرا تھا اب دھیما پڑ چکا تھا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا، لیکن وہ ہنوز بپھرے سمندر جیسی تھی۔ وہ دونوں الگ الگ ہوٹل سے نکلتے، وہ کسی دوسری جگہ گھوم پھر کر واپس آ جاتی، مگر اس بات سے انجان رہتی کہ وہ اس کی ساری خبر رکھتا ہے اور اسی کے آس پاس رہتا ہے مگر سامنے نہیں آتا۔ پھر ایک روز وہ کمرے کی بالکنی میں بیٹھا کسی کتاب کے ورق گردانی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر پر آ پہنچتی ہے اور کاغذات کا ایک ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہ سارے ثبوت جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ فون چیٹس جھوٹی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی، پلٹنے لگی، پھر رکی۔ اور تمہیں اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی، شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے دھمکاتی وہاں سے چلی گئی۔ زوریس پھر سکتے میں بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک ایک کرتا سارے کاغذات دیکھے گیا اور آخر میں بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ صالحہ، وہ نفرت سے بڑبڑایا۔ وہ اسی جھیل کنارے پتھر پر بیٹھی تھی اور زوریس کسی بت کے مانند اس کے پیچھے کھڑا پچھلے 5 منٹ سے لفظوں کا جوڑ توڑ کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں ابھی تک لبوں سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جب مجھے صالحہ نے بتایا کہ تم نے میرے رشتے پر کیسا رد عمل دیا ہے تو مجھے بہت برا لگا۔ وہ میری اچھی دوست تھی اور میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سب کر سکتی ہے۔ میں اس کے لیے صالحہ کو معاف نہیں کر دوں گا، لیکن انابیہ، کیا تم ٹھنڈے دماغ سے ایک دفعہ سوچ سکتی ہو کہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، جبکہ صالحہ سے میری دوستی تھی، اور جیسے جیسے وہ مجھے کہتی گئی میں یقین کرتا گیا، لیکن میں نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی، تمہارے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں بھی، تو میں اپنے رویے اور محبت سے انہیں ختم کر دوں گا۔ وہ اپنے جوتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے تم شروع سے بہت زیادہ پسند تھی، میں نے اکثر ہی لائف پارٹنر کے حوالے سے تمہیں ہی سوچا کرتا تھا، اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ہاں، مانتا ہوں محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے بہت کم وقت گزارا ساتھ، مگر سچ میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔
اور وہ باتیں جو میں نے بھلا دی تھیں وہ ایک برے خواب سے حقیقت بن کر نظر آنے لگیں۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اور جو میں نے کیا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ شاید اس کا ازالہ کرنا میرے لیے ساری عمر ممکن نہ ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بالکل، میری ساری زندگی یہ بات نہیں بھولوں گی مسٹر زوریس کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ پلٹے بغیر تلخی سے بولی۔ آئی ریئلی مس یو مائی وائف، آئی ریئلی مس مائی وائف۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اور تمہیں کیسا لگے گا سن کر کہ میں تم کو بالکل مس نہیں کرتی؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یو لیفٹ می ٹرامیٹائزڈ۔ تم نے ایک مقام کھو دیا ہے میرے دل سے، ایک درجہ نیچے اتر گئے تم۔ میرے دل کا ایک ٹکڑا تم نے توڑ دیا ہے، اور اسے جوڑنے میں مجھے وقت لگے گا، اس زخم کو بھرنے میں وقت لگے گا۔ اور ہاں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، فی الحال تو نہیں، اور میں تمہیں کب معاف کروں گی یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم نے میرا دل توڑ دیا، اور میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ ان 2 تھپڑوں کے لیے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں۔ وہ ابھی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن زوریس نے اپنا بازو اس کے کاندھے میں حمائل کر دیا۔ میں تمہارے دل کی حفاظت کروں گا، اس پر مرہم لگاؤں گا، اور انتظار کروں گا کہ تم میری اس غلطی کو معاف کر دو۔ میری ایک اور شرط ہے۔ وہ اس کی طرف گردن گھمائے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ صالحہ پر کیس۔ وہ یکدم چونکا۔ آر یو سیریس؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے جو کیا اس کی سزا اسے دینی ہے، تو اس پر کیس کریں گے ہم، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ پہلے بڑوں سے بات کر۔ وہ اس کی بات پر خفا نظر آنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بولا۔ اس وقت زوریس کے لیے کچھ اہم تھا تو وہ صرف انابیہ شاہ کی خوشی۔ وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ آج کا ڈنر ہم ساتھ کریں، کسی بہت خوبصورت جگہ جہاں جا کر شاید تم میری طرف دیکھنا گوارا کر لو۔ اس نے بڑی نرمی سے درخواست کی تھی۔ انابیہ فقط سر خم دیتی وہاں سے اٹھنے لگی۔ زوریس اسے دیکھے گیا۔ اسے منانا مشکل تھا، اسے سنبھالنا بھی مشکل تھا۔ یہ شادی شدہ زندگی کا پہلا مگر بہت بڑا سبق تھا کہ اسے ایک مضبوط لڑکی ملی تھی جسے وہ غصے اور سختی سے نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ عجیب احساس تھا مگر خوبصورت تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، دنیا اس کے ایک اشارے اور مزاج کی پرواہ کرتی تھی، اور وہ لڑکی یقیناً اسے اپنے اشاروں پر نچانے والی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ خیر، اسے یہ منظور تھا۔ اب کیا وہیں کھڑے سوچتے رہو گے؟ اس نے پکارا تو وہ چونکا اور بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس نے بھلے ہی فوراً معاف نہیں کیا تھا، لیکن دھتکار کر بھی نہیں گئی تھی۔ دور چند قدم کے فاصلے پر سنجیدہ چہرہ لیے اس کی منتظر تھی۔ اسے بے اختیار انابیہ شاہ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ چلیں محترمہ، وہ ہاتھ کے اشارے سے کہتا آگے بڑھا تو ناک چڑھاتے اس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ زوریس شاہ نے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی انابیہ اور زوریس شاہ کی، جس میں نفرت سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا۔ آج کی اسٹوری کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ ناول مزے کا لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کامنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔